اس حوالے سے یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جن آگ سے پیدا ہوا، حالانکہ جن کبھی نظر ہی نہیں آیا۔ جو چیز آگ سے پیدا ہو وہ تو انتہائی دور سے نظر آ جاتی۔ آپ ایک مثال ہے، سخت اندھیرے میں آپ ایک ماچس کی تیلی بھی جلا لیں تو وہ دور سے نظر آ جاتی ہے، ایک روشنی ہو جاتی ہے۔ آگ میں تو وہ قوت ہے کہ وہ دور سے نظر آ جاتی ہے، وہ ہمیشہ بلندی کی طرف چڑھتی ہے، اونچائی کی طرف جاتی ہے، تو اس لیے وہ کبھی چھپ نہیں سکتی۔ لیکن کیونکہ یہاں بات اس آگ کی نہیں ہو رہی ہے، اس کیفیت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اس کے اندر ایک جلنے والی کیفیت ہے، اوپر چڑھنے والی کیفیت ہے، تکبر والی کیفیت ہے۔ اس کیفیت کا جب بھی آدمی شکار ہوگا وہ ہمیشہ ناکام ہو جائے گا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے زمین کی طرف مائل ہونے کی قوت رکھیں اور مضبوط جمے رہیں کہ آپ کو کوئی پھر مزید نیچے نہ گرا سکے۔ دراصل ابلیس مایوسی کو ہی کہا گیا ہے، اور خود قرآن میں سوائے ابلیس کے علاوہ اس مادے سے اور جو بھی لفظ آیا ہے، چاہے وہ مبلسون آیا ہے یا بلس آیا ہے، ان لوگوں نے خود بھی اس کا ترجمہ مایوسی کیا ہے۔ صرف ابلیس کیونکہ روایتوں کو فٹ کرنے کے لیے، اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام سے سمجھنے کے لیے، اس پر لاگو کرنے کے لیے ایک شے بنا دیا اللہ کے مقابلے میں کہ ابلیس بھی کچھ ہے۔ کہیں اس کو شیطان کا نام دے دیا، کہیں اس کو ابلیس کہہ دیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں، ابلیس ہے ہی مایوسی کا نام۔ شیطان اللہ اس کو کہتا ہے کہ جو سرکش ہو جاتا ہے، جو رب کے احکامات سے سرکشی اختیار کر لیتا ہے۔ السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ جی آپ نے ابلیس کے حوالے سے جو بتایا کہ وہ مایوسی کی کیفیت ہے، لیکن اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ یہ جن میں سے ہے، پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے کہ وہ آگ سے بنا ہے، تو اس کی ذرا سی وضاحت کر دے کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ تو میں اس کی وضاحت کے لیے بہت طویل بات نہیں کروں گا، صرف دو جگہ سے لے لوں گا تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے سورہ اعراف اور پھر اس کے بعد سورہ کہف سے۔ تو پہلے میں حافظ نظیر احمد والا ترجمہ بتا دوں گا، اس کے بعد جو میری فہم ہے وہ بتاؤں گا، اور کس طرح آج کے دور میں بھی یہ قابل اتباع ہے اس کی وضاحت کر دوں گا۔ تو سب سے پہلے کھول لیں سورہ اعراف، یعنی سورہ نمبر 7 اور اس کی آیت نمبر 11 سے 13، یعنی 11 to 13۔ اور البتہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اس نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے کس نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے فرمایا پس تو یہاں سے اتر جا، تیرے لیے لائق نہیں کہ تو غرور و تکبر کرے یہاں، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جہاں پر صاف لفظوں میں اس میں کہہ رہے کہ جب اللہ نے پیدا کیا اور شکل و صورت دے دی اور پھر فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا۔ اور وہ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہ وہ کہنے لگا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا تو میں بہتر ہوں اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ وہ سوال جواب ہے جہاں سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی ابلیس تو آگ سے پیدا ہوا ہے، آپ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ دراصل ہمارے یہاں جو روایتی تصور بیٹھا ہوا ہے وہ ایک بالکل الگ تصور ہے شیطان اور ابلیس کا، جو قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن جسے ابلیس اور شیطان کہہ رہا ہے اس کے لیے اس کی آیتیں اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ تو آئیے پہلے اس کی فہم حاصل کر لیں کہ یہ کیا ہے، پھر بعد میں اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یقیناً ہم نے تمہیں وجود دیا، ہم نے تمہیں پیدا کیا یا خلق کیا۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں صورت دی۔ ثُمَّ قُلْنَا، پھر ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کائناتی قوتوں کے لیے آدم کے لیے فرما بردار ہو جاؤ۔ فَسَجَدُوا، پس وہ سب فرما بردار ہو گئے، إِلَّا ابلیس، سوائے مایوسی کے۔ لم یکن من الساجدین، نہیں ہوا وہ فرما برداری اختیار کرنے والوں میں سے۔ قال ما منعک، کہا کیا تجھے مانے ہے، کیا تجھے روک رہا ہے، اللہ تسجدا، یہ کہ تو فرما برداری نہیں اختیار کیا، اذ امرتک، جب تجھے معاملہ دیا۔ قال انا خیر منہ، کہا میں بہتر ہوں اس سے۔ خلقتنی من نار، جلنے سے تو نے مجھے وجود دیا ہے، وخلقتہ من طین، اور مٹی سے تو نے اس کو وجود دیا ہے۔ قال فاہبط منہا، کہا پس معیار گر گیا اس سے۔ فما یکون لک، پس نہیں یہ ہوا تیرے لیے، ان تتکبر، یہ کہ تو بڑائی کر، فیہا، اس میں، فخرج، پس نکل جا، انکا، بے شک تو، من الصاغرین، ضرور چھوٹوں میں سے ہے، یعنی چھوٹوں میں سے، چھوٹے ہو جانے میں سے ہے۔ اس کو آپ ذلیل بھی کہہ سکتے ہیں، صغر کہتے ہیں، صغیر چھوٹے کو کہا جاتا ہے، تو صاغرین چھوٹوں میں سے ہو جانا۔ اب میں اس کا رواں ترجمہ بتا دوں۔ اور یقیناً ہم نے تمہیں وجود دیا، پھر ہم نے تمہیں صورتیں دیں، پھر ہم نے کائناتی قوتوں کے لیے کہا آدم کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، پس وہ سب فرما بردار ہو گئے سوائے مایوسی کے۔
وہ نہیں ہوا فرما برداری اختیار کرنے والوں میں سے۔ کہا تجھے کیا معنی ہے یہ کہ تو فرما برداری نہیں اختیار کیا جب میں نے تجھے معاملہ دیا؟ کہا میں اس سے بہتر ہوں، جلنے سے تو نے مجھے وجود دیا ہے اور مٹی سے تو نے اس کو وجود دیا ہے۔ کہا پس اس سے معیار گر گیا، پس نہیں ہوا یہ تیرے لیے کہ تو بڑائی کر اس میں، پس نکل جا، بے شک تو چھوٹوں میں سے ہے۔ یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دوسری جگہ آئیے سورہ کہف یعنی سورہ نمبر 18 اور اس کی آیت نمبر 50 یہاں پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ قوم جن سے تھا اور وہ اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا، سو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوائے دوست بناتے ہو اور وہ تمہارے دشمن ہے، برا ہے ظالموں کے لیے بدل۔ یہ ان کا روایتی ترجمہ۔ یہاں سے بھی ان کے ترجمے سے جو بات واضح ہو رہی کہ جب اللہ نے آدم کو کہا سجدہ کرنے کے لیے، یعنی ملائکہ کو فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا۔ اور وہ ابلیس نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کہ وہ جن میں سے تھا۔ یہاں سے لوگ رہتے کہ دیکھیے ابلیس جو جن میں سے، اور پھر جن اور انس دو مخلوق بنا ڈالتے ہیں، جبکہ اللہ نے کہیں یہ دو الگ الگ مخلوق نہیں کہا۔ تو وہ کیونکہ جن سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا۔ تو کیا اور بھی کوئی جن نکلا ہے؟ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس کے بعد پھر اللہ کہتے تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرا دوست بناتے ہو؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابلیس کی اولاد بھی ہے، وہ کہاں ہے اور اللہ کے علاوہ اس کو پکڑ رہے ہیں جبکہ وہ دشمن بھی ہے اور ظالموں کے لیے برا بدل ہے۔ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہو جاتی ہے کہ ایک طرف اللہ کا فرمانبرداری اختیار کروا رہے ہیں، دوسری طرف جو وہ ابلیس سے انکار کروا، اور ابلیس صرف ابلیس ہی نہیں بلکہ اس کی اولاد بھی اور اس کو دوست بنا رہے ہیں اللہ کے علاوہ۔ تو یہ کیا شے ہے؟ کیا واقعی ابلیس کی بھی اولاد ہے اور اس طرح سے کچھ آیا ہے؟ آئیے اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کائناتی قوتوں کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، لِآدَمَ، آدم کے لیے، فَسَجَدُوا، پس وہ سب فرما بردار ہو گئے، إِلَّا ابلیس، سوائے مایوسی کی، کان من الجن، وہ الجن سے ہے۔ جن کہتے ہیں جنن، یعنی یہ چھپا ہوا جنونی کیفیت، اصل میں یہ جنونی بات ہے۔ جنون ایک چھپا ہوا ہوتا ہے، چھپی کیفیت کا نام ہے۔ ابلیس بھی ایک جنون ہے، یہ چھپی کیفیت ہی ہے۔ تو پس یعنی وہ جنونی میں سے ہے۔ ففسق عن امر ربہ، پس بگاڑ کیا اپنے رب کے معاملے کے بارے میں۔ جنونی لوگ ہی بگاڑ کرتے ہیں۔ افتتخذونہ، پس کیا تم پکڑتے ہو اسے، وذریتہ، اور اس کے پھیلانے والوں کو، اولیاء، نزدیک تر، من دونی، میرے علاوہ سے، وہم لکم عدو، اور وہ تمہارے لیے دشمن ہے، وبئس للظالمین بدلا، ظلم کرنے والوں کے لیے برا بدل ہے، برا بدلہ ہے، یعنی برا ایک نعم البدل بدل ہے اس کا۔ تو اس کا بھی پہلے میں روا ترجمہ بتا دوں پھر آخر میں سمجھاتا ہوں۔ اور جب ہم نے کائناتی قوتوں کے لیے کہا آدم کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، پس وہ سب فرما بردار ہو گئے سوائے مایوسی کے۔ وہ جنونی میں سے ہے، پس بگاڑ کیا اپنے رب کے معاملے کے بارے میں۔ پس کیا تم اسے اور اس کے پھیلانے والوں کو میرے علاوہ سے نزدیک تر پکڑتے ہو، اور وہ تمہارے لیے دشمن ہے، ظلم کرنے والوں کے لیے برا ایک بدلہ ہے۔ یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ بات دراصل کیا ہو رہی ہے۔ پہلے سورہ اعراف میں جو اللہ نے کہا کہ پہلے اللہ نے انسان کو وجود دیا، اس کی صورتیں بنائیں، اس کے بعد پھر کائناتی قوتوں کے لیے کہا کہ آدم کے لیے فرما بردار ہو۔ یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آدم اللہ ان تمام مرد اور عورت کو کہتا ہے جو پہلے پہل زمین سے نباتات کی طرح اگے۔ ابتدائی انسان کو اللہ نے آدم کہا، کوئی ایک شخص نہیں ہے، اور کتنے ہیں اللہ اس کی گنتی بھی نہیں بتا رہا، متعدد کہا ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں وجود دے دیا، تمہیں ہم نے صورتیں دے دیں، پھر کائناتی قوتوں کے لیے کہا کہ آدم کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، تو وہ سارے فرما بردار ہو گئے سوائے مایوسی کی، یعنی مایوسی کی کیفیت وہ تھی جو آدم کے لیے فرما بردار ہونے سے اس نے انکار کر دیا۔ تمام کائناتی قوتیں، چاہے وہ خوشی کی کیفیت ہو، غم کی کیفیت ہو، زمین کے اندر پوشیدہ خزانے ہوں، فضاؤں میں بکھرے ہوئے کچھ، وہ سب کے سب فرما بردار ہو گئے، چاہے وہ ستارے ہوں، چاند ہو، سورج ہو، سب انسان کے لیے، آدم کے لیے فرما بردار ہوئے۔ یہ مایوسی کی کیفیت ہے جس نے فرما برداری ہونے سے انکار کر دیا، اور وہ فرما برداری اختیار کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ اب جب اللہ نے کہا کہ تجھے کیا مانے، کیا رکاوٹ ہے کہ جب میں نے تجھے معاملہ دیا تو نے فرما برداری نہیں اختیار کیا، کیونکہ حکم تو رب کا تھا،
رب نے حکم دیا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا، تو اللہ کی فرما برداری سے انکار کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کس سے؟ کیونکہ آدم کے لیے فرما بردار کرنے کو کہا جا رہا ہے، تو کہہ رہا میں آدم سے بہتر ہوں، میرے اندر جو ہے میں جلنے سے مجھے وجود دیا گیا ہے، تو نے جو مجھے وجود دیا ہے اس میں ایک جلنے کی کیفیت ہے، نار جو ہے وہ جلنے کو کہا جاتا ہے، تیز جلن۔ تو آپ دیکھ لیں جو انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے وہ اندر سے کتنا جل رہا ہوتا ہے، ایک جنونی کیفیت میں دماغی طور پر جل رہا ہوتا ہے، حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، اس کا سینہ لاوے سے پک رہا ہوتا ہے، اندر ہٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے غصے کی وجہ سے، کام نہ ہونے کی وجہ سے۔ حالانکہ اگر وہ رب کا فرما بردار ہوتا تو تمام کیفیتوں کا جائزہ لے کر، دلیل سے مدلل ہو کر، کوئی دلیل لے کر اس کے تحت وہ کام کرتا ہوگا، ٹھیک ہے، نہیں ہوگا کوئی بات نہیں، اس کے لیے مزید کوششیں جاری رکھے، لیکن کبھی وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوگا۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر تو جلنے سے مجھے وجود دیا ہے، اور یہ جو آدم جسے تو نے بنایا ہے، آدم کو جو تو نے وجود دیا تو یہ مٹی سے دیا ہے۔ تو مٹی کیونکہ نیچے بیٹھتی ہے، نیچے رہتی ہے، آپ دیکھ لیں مٹی جو ہے آپ کتنے اوپر پھینک لیں نیچے، زمین بھی مٹی اسی لیے نیچے ہے، چاہے یہ گول گھومے کچھ بھی کر رہے ہو لیکن آپ کے قدموں تلے ہی آتا ہے، نیچے ہی آتا ہے۔ اس کی خاصیت ہے نیچے بیٹھنا، اوپر کوئی چیز پھینکیں گے نیچے ہی گرے گی، یہ اس کی ثقافت ہے۔ اس کو آپ کشش ثقل بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے تحت وہ ہمیشہ نیچے ہی گرتا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر یہ کیفیت ہے کہ وہ بہرحال بیٹھے گا، گرے گا، چاہے وہ کتنا ہی کچھ کیوں نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ کیا اس سے معیار گر جاتا ہے؟ یعنی تو نے جو کہہ دیا کہ میرے اندر تو میرے وجود میں جلنا ہے اور اس کے وجود میں جو وہ مٹی ہے بیٹھے رہنا ہے، نیچے ہی گرنا ہے، تو کیا اس سے معیار گر گیا؟ اور یہ کہ تیرے لیے کیا بڑائی ہو گئی؟ تو نکل جا، اور بے شک تو چھوٹوں میں سے، یعنی جو اب مایوسی کا شکار ہوگا وہی لوگ ذلیل ہوں گے، وہی چھوٹے ہو جائیں گے، وہ بڑا کام نہیں کر سکیں گے، بڑے آدمی نہیں بن سکیں گے، بڑا نام نہیں کر سکیں گے، بڑا کام نہیں کر سکیں گے، چھوٹے ہی رہیں گے، ذلیل ہی رہیں گے، پست رہیں گے، گرتے رہیں گے، معیار گرتا رہا۔ تو یہ ہے اس کا پورا ایک چھوٹا سا منظرنامہ۔ آپ جتنا آگے بڑھیں گے اس سے مزید وضاحت ہوتی رہے گی، لیکن کیونکہ یہاں وقت کم ہے اور مجھے صرف ایک بات سمجھانا ہے، اس لیے میں ادھر آ گیا کہ یہاں پر صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ جو حکم تھا وہ آدموں کے لیے تھا، ہم تو بنی آدم ہیں، تو اس کے تحت ہم بھی اسی دائرے میں آگے، یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پہلا حکم جو ہے یہ دراصل آدم کے لیے تھا، اور وہ آدم سارے وہ ہیں جو زمین سے نباتات کی طرح اگے ہیں۔ اب آئیے دوسری جگہ سورہ کہف میں، جہاں سے یہ لوگ لیتے ہیں کہ کیونکہ وہ جن تھا اس لیے انکار کر دیا، تو کیا جن نے کسی اور معاملے میں بھی انکار کیا؟ کوئی اور ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر مزید آتا، جو جن ہے وہ انکار کرتا رہتا ہے، ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے۔ یہاں اب اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے کائناتی قوتوں کے لیے کہا کہ آدم کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، بس وہ سب فرما بردار ہو گئے سوائے مایوسی کے، یعنی مایوسی نے فرما برداری اختیار نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ اس کے اندر جنونیت ہے، وہ جنونی میں سے ہے۔ ایک تو جلنے کی کیفیت ہے، جلنے والا ہمیشہ اوپر اٹھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ بس مجھ سے اوپر کوئی ہے نہیں، مجھ سے بلند کوئی ہے نہیں۔ اور یہ چھپی ہوئی کیفیت کو بھی کہا جاتا ہے جنین، اسی سے لیتا ہے، کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے، جنن جو ہے وہ چھپے ہوئے سے بھی کہا جاتا ہے۔ جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی ایک طرح سے بلند ہوتی ہے، کیونکہ جب سامنے آتا ہے تو پھر اس کے معیار کا پتہ لگتا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں، کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیسے نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ اس کی کیفیت بلند ہی رہتی ہے، اس کا معیار کچھ بلند ہی رہتا ہے، گرا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ تو کیونکہ یہ کیفیت جو ہے مایوسی چھپی ہوئی کیفیت ہے اور جنونی ہے، اس لیے اس نے رب کے معاملات کے بارے میں نافرمانی کیا، بگاڑ پیدا کرے، کیونکہ مایوسی کفر، اسی کے لیے کہا گیا کہ مایوسی کفر ہے۔ مایوسی جیسے ہی طاری ہوتی ہے، اچھا بھلا بہترین کام ہو رہا ہوتا ہے وہ تباہ ہو کر رہ جاتا ہے، ایک بہترین معاشرہ تباہ ہو کر رہ جاتا ہے، ایک با اخلاق آدمی بد اخلاق ہو جاتا ہے، ایک با اخلاق قوم اس کا اخلاقی معیار گر جاتا ہے۔ تو جہاں مایوسی آتی ہے وہاں ہمیشہ معیار گرتا ہے، کبھی بلند نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ تکبر اسی کو ہے کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ لیا۔ تو یہاں پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ بس کیا تم اس مایوسی کی کیفیت کو اور ایسے مایوسی پھیلانے والوں کو میرے علاوہ سے نزدیک تک پکڑ لو گے؟ تو اللہ یہی کہ آدم کو یہی بتا رہا ہے کہ اگر ایسی کوئی کیفیت آ بھی جائے، کیونکہ تم اللہ کے فرما بردار ہو رہے ہو، تمہیں اللہ کو پکڑنا ہے، اللہ کے احکامات کی فرما برداری اختیار کرنی ہے، لہٰذا ایسے مایوس لوگوں کو،
ایسے مایوس افراد کو اور جو اس کی مایوسی پھیلانے والے ہیں ان کو کبھی بھی میرے علاوہ سے نزدیک تر نہیں پکڑنا، کیونکہ یہی تمہارے لیے دشمن ہے، اور جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک برا بدل ہے۔ تو ظلم کون لوگ کرتا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ کے احکامات کی نافرمانی اختیار کرنا ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کرنے والوں کے لیے برا ایک بدل ہے۔ جتنی زیادہ آپ نافرمانی کریں گے، جتنا زیادہ آپ ظلم کریں گے، اتنے ہی زیادہ آپ پستی میں چلے جائیں گے۔ یہ اس کا بدلہ ہے مایوسی کی طرف مائل ہونے کا۔ تو یہ اس طرح آج بھی قابل عمل ہے۔ پہلے والے لوگوں کے لیے تھا، یعنی آدم کے لیے تھا، اب بنی آدم کے لیے بھی، پہلے والے لوگوں کے لیے بھی تھا، آج کے لوگوں کے لیے بھی، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ رہے گا۔ لیکن اللہ کے لیے آدم جو ہے وہ پھر نہیں ہوگا، کہ آدم ابتدائی انسان ہے، اس کے بعد جو اس سے نسل چلی ہے وہ سارے بنی آدم میں سے ہیں۔ تو آدم وہ ابتدائی انسان جو زمین سے نباتات کی طرح ہوگئے، جن کو اللہ نے کہا کہ یہ سب سے پہلے انسان ہیں، اس سے پہلے اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا تھا۔ تو یہ اس کی وضاحت اور جگہ بھی ہے، لیکن کہ میں اس طرف جاؤں گا تو پھر بات طویل ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت مقصد صرف یہاں سمجھانا تھا۔ تو میرے خیال میں یہ 2 آیت ہی کافی ہے، مزید آپ لوگ چاہیں تو اپنے طور پر خود بھی دیکھ سکتے ہیں، قرآن میں کئی جگہ اس کی تشریح موجود ہے۔ تو یہ 2 آیتوں سے اس لیے بتایا کہ ایک جگہ سے یہ ابلیس کو جن میں ثابت کر رہے تھے، اور دوسری جگہ کہہ رہے تھے کہ وہ آگ سے پیدا ہوا۔ تو اس حوالے سے یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جن آگ سے پیدا ہوا، حالانکہ جن کبھی نظر ہی نہیں آیا۔ جو چیز آگ سے پیدا ہو وہ تو انتہائی دور سے نظر آ جاتی۔ آپ ایک مثال ہے، سخت اندھیرے میں آپ ایک ماچس کی تیلی بھی جلا لیں تو وہ دور سے نظر آ جاتی، ایک روشنی ہو جاتی۔ آگ میں تو وہ قوت ہے کہ وہ دور سے نظر آ جاتی، وہ ہمیشہ بلندی کی طرف چڑھتی، اونچائی کی طرف جاتی ہے، تو اس لیے وہ کبھی چھپ نہیں سکتی۔ لیکن کیونکہ یہاں بات اس آگ کی نہیں ہو رہی ہے، اس کیفیت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اس کے اندر ایک جلنے والی کیفیت ہے، اوپر چڑھنے والی کیفیت ہے، تکبر والی کیفیت ہے۔ اس کیفیت کا جب بھی آدمی شکار ہوگا وہ ہمیشہ ناکام ہو جائے گا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ زمین کی طرح نیچے گرنے کی صلاحیت رکھیں، زمین کی طرح زمین کی طرف مائل ہونے کی قوت رکھیں، اور مضبوط جمے رہیں کہ آپ کو کوئی پھر مزید نیچے نہ گرا سکے۔ دراصل ابلیس مایوسی کو ہی کہا گیا ہے، اور خود قرآن میں سوائے ابلیس کے علاوہ اس مادے سے اور جو بھی لفظ آیا ہے، چاہے وہ مبلسون آیا ہے یا بلس آیا ہے، ان لوگوں نے خود بھی اس کا ترجمہ مایوسی کیا ہے۔ صرف ابلیس کیونکہ روایتوں کو فٹ کرنے کے لیے، یعنی اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام سے سمجھنے کے لیے، اس پر لاگو کرنے کے لیے ایک شے بنا دیا اللہ کے مقابلے میں کہ ابلیس بھی کچھ ہے۔ کہیں اس کو شیطان کا نام دے دیا، کہیں اس کو ابلیس کہہ دیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں، ابلیس ہے ہی مایوسی کا نام۔ شیطان اللہ اس کو کہتا ہے کہ جو سرکش ہو جاتا ہے، جو رب کے احکامات سے سرکشی اختیار کر لیتا ہے، اس کی وضاحت پھر اور کہیں کر دی جائے گی، اور آیتوں میں کر بھی چکا ہوں۔ تو فی الحال جو ہے یہ 2 جگہ سے ابلیس کی وضاحت کافی ہے۔ مزید کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔